السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو فہیم سلطان کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے۔ فہیم سلطان 2 اگست 1875 کو ڈولما بائی محل میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام سلطان مراد اور والدہ کا نام ملی سروت قادن تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن اپنے والد کے ساتھ گزارا۔ سلطان مراد کے معزول ہونے کے بعد فہیم سلطان اپنی والدہ کے ساتھ چراغن محل میں قید رہیں۔ اپنے خاندان کی قید کے وقت فہیم سلطان کی عمر 2 سال تھی۔ جب فہیم سلطان 13 سال کی ہوئیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فہیم سلطان نے محل میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کی طرح فنون لطیفہ اور موسیقی میں دلچسپی لی۔ انہوں نے پیانو سیکھا اور گانے بھی لکھے۔ حلقوں میں ان کا عرفی نام کلی بیگ سلطان یعنی تتلی شہزادی تھا، کیونکہ ان کے لباس غیر ملکی انداز کے ہوتے تھے۔ جب یہ جوان ہوئیں تو ان کے والد نے سلطان عبدالحمید کو اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے شوہر تلاش کرنے کا کہا، جس کے بعد ختیجے، فہیمہ اور فاطمہ یلدیز محل چلی گئیں۔ سلطان عبدالحمید نے کبھی بھی اپنی بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے الگ نہیں سمجھا۔ ان سب کو یکساں تنخواہ ملتی تھی۔ فہیم سلطان کی شخصیت سادہ تھی۔ وہ خود کو بہت اہم سمجھتی تھیں۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن وہ خود کو ایسا تصور کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ دوسرے بھی ایسا ہی سوچیں اور ان کی تعریف کریں۔ اس کے باوجود کہ وہ ترکی اور فرانسیسی دونوں زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھیں، انہوں نے کتابیں پڑھنے کی طرف بہت کم دھیان دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنا زیادہ وقت آئینہ دیکھنے میں صرف کیا۔ ختیجے اور فہیمہ دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی، تاہم دونوں بہنوں کو اپنے شوہر کوئی خاص پسند نہیں آئے۔ خاص طور پر ختیجہ سلطان اکثر سلطان عبدالحمید سے ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ سلطان عبدالحمید نے اپنی بیٹی نعیمہ کی شادی غازی عثمان پاشا کے بیٹے سے کی اور ہمیں کم تر سمجھ کر ہماری توہین کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس جنون نے ختیجہ کو ایک بڑے اسکینڈل میں گھسیٹا اور اس غم کی وجہ سے ان کے والد کی موت واقع ہوئی۔ فہیم سلطان کا شوہر غالب پاشا بدصورت آدمی بالکل نہیں تھا، لیکن فہیم سلطان نے اپنی بڑی بہن ختیجہ کی طرح اپنے شوہر کو قبول نہیں کیا۔ 7 سال بعد جب آئینی بادشاہت کا اعلان ہوا تو عدم مطابقت کھل کے سامنے آئی۔ غالب پاشا کو ایک شخص نے فہیمہ کو طلاق دینے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی، لیکن فہیمہ کے اصرار پر غالب پاشا نے 1911 میں انہیں طلاق دے دی، جس کے بعد فہیمہ نے محمود توفیق بے سے شادی کی جو ان سے 5 سال چھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک سابقہ بیوی سے 2 بچے تھے جسے اس نے طلاق دی ہوئی تھی۔ فہیم سلطان ایک پرجوش آئین ساز اور محب وطن تھی۔ 1911 میں انہوں نے پاؤل لا کانسٹیٹیوشن کے عنوان سے ایک پیانو سوناٹا کمپوز کیا۔ 1920 کے آخر میں اس وقت کی انقرہ حکومت نے استنبول میں مقیم 2 انٹیلیجنس تنظیموں کو منظم کیا، میمم گروپ اور نیشنل ڈیفنس گروپ، جس نے تشکیلاتی گروپ کی باقیات کو اکٹھا کیا جسے مؤثر طریقے سے دبایا گیا تھا۔ عثمانی دارالحکومت پر دوسرا برطانوی قبضہ اور فلاح گروپ، جو کہ مکمل طور پر الگ اور نئی تنظیم تھی، جو کہ سابق یونینسٹوں کو اسلحہ، لوگوں کی سمگلنگ اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ فہیم سلطان اور اس کی کزن نعیمہ سلطان دونوں ہی اس تنظیم کی سرگرم رکن تھیں۔ فہیم سلطان خاص طور پر زیر زمین معلومات اکٹھی کرنے کا ایک قیمتی ذریعہ تھیں۔ حالانکہ اسے اپنے چچا سلطان محمد سے کوئی محبت نہیں تھی، کیونکہ اس نے سلطان مراد کے بچوں کو کڑی نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ خاندان کی جلاوطنی کے بعد فہیم سلطان اپنے شوہر کے ساتھ پہلے ویانا، پھر آسٹریا اور بعد میں فرانس میں آباد ہو گئے۔ ان کے شوہر محمود ان کے سارے پیسے لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے فہیمہ سے دکان کھولنے کے بہانے پیسے ادھار لیے اور ایک گروسری سٹور کے سامنے ترک طرز کی آئس کریم فروخت کرنا شروع کی۔
لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوئے اور انہوں نے فہیمے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فہیمے ان چند سکوں میں گزارا کرتی جو وہ دن بھر بھیک مانگ کر لایا کرتی تھیں۔ 1924 میں فہیمے ٹپ ڈگ کا شکار ہو گئیں اور اپنی تکلیف دہ زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ فہیمہ سلطان کا انتقال 15 ستمبر 1929 میں 54 سال کی عمر میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم مسجد میں دفن کیا گیا۔ فہیمہ سلطان کی ہسٹری کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔